تو اس حوالے سے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے. ہمارے ساتھ آج معزز مہمان موجود ہیں مفتی نواب قدوسی صاحب. مفتی صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ تشریف آوری کا. اس کے علاوہ آپ نے خوبصورت سی نعت سنی اور سلسلہ یوں ہی جاری و ساری رکھیں گے اس پوری ٹرانسمیشن میں. محمد رضا آپ کو بھی السلام علیکم اور بہت شکریہ آپ کی بھی تشریف آوری کا. اور جیسے کہ ہم ان بیماریوں کی نشاندہی کرتے ہیں لیکن خدا تعالیٰ کا یہ شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ کچھ خدا ترس لوگ اس نے ہمیں جو ہے عطا کیے ہیں. کچھ سماجی کارکن ایسے ہیں کہ جو کوشش کرتے ہیں کہ اگر ایک جانب مہنگائی کا طوفان ہے تو دوسری جانب وہ اپنے تئیں کوشش کریں اور اس مہنگائی کے طوفان کو روکنے کی اپنی سی بھی کوشش کریں. تو نبیل صدیقی سماجی کارکن ہمارے ساتھ موجود ہیں. نبیل آپ کا بھی بہت شکریہ اور جو ایفرٹس آپ کر رہے ہیں اس پہ بھی ہم آپ سے بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے مفتی صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. یہ گرہ فروشی, زائد قیمتیں کر دینا اور پھر 2 دن پہلے رمضان سے جو چیز ٹھیلے پہ 80 روپے درجن 60 روپے درجن ملتی ہو وہ اچانک سے 200 روپے درجن تک چلے جانا اور پھر یہ کہہ دینا کہ یہ تو پیچھے سے مہنگا آتا جا رہا ہے. کہاں کھڑے ہیں ہم؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. فیصل صاحب جو آپ فرما رہے ہیں ابھی 100% صحیح ہے. قرآن مجید فرقان حمید کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الناس کلوا, اے ایمان والو زمین میں جو کچھ ہے اس میں سے پاکیزہ اور حلال شے کھاؤ اور نہ چلو شیطان کی راہ پر کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. بے شک بے شک. یہ تو قرآن مجید فرقان حمید سے آیہ کریم آ گئی. متعدد احادیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری رہنمائی کے لیے رسول اللہ کا فرمان اللہ کے بعد, اور اس میں مذمت کی گئی ہے ہورڈنگ کی, ذخیرہ اندوزی, مہنگائی. ان سب کو کہا گیا ہے کہ شریعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس قسم کی تاجر حرکت کرتا ہے, جو تاجر بدعنوان ہیں, بے ایمان ہیں, جھوٹے ہیں, مکار ہیں, وہ سب قیامت کے دن اللہ کے گناہ گار بندوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کھڑا کرے گا اور وہ واصل جہنم ہو. دوسری جانب اگر وہ راست باز ہے, راست گو ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نبیوں میں, شہداء میں, راست باز لوگوں میں شامل کرے گا. سبحان اللہ. تو تجارت تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ باقاعدہ حلال شے ہے, طاہر طیب ہے, نیک ہے. اب اس میں اگر کسی قسم کی خرابی پیدا ہوتی ہے تو اب یہاں پر آتے ہیں ہم اسلام کے ایک فلسفیانہ بیان پر. اسلام میں وہ پاکیزہ دین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اس میں ہر وہ کام جس میں کسی قسم کا لکونہ ہو, جس میں کسی قسم کا شک پیدا ہو جائے, جس میں بال کا تھاؤ حصہ شائبہ ہو, ڈاؤٹ فل ہو, اس کو ترک کر دینے کا نام جو ہے وہ متقی ہے. تقویٰ یہی ہے کہ جہاں جہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے درس دیا ہے تو اللہ سے ڈرو, واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. تو اللہ سے ڈرتا ہوا ہے جو ان کاموں میں جب بھی کبھی دینی امور میں, معاملات دنیاوی میں, گھر میں, بازار میں, اڑوس میں, پڑوس میں جب بھی کبھی کوئی کرے اور اس کے اندر کسی قسم کا شک پیدا ہو, اس کو ترک کر دے, اس کا نام ہے متقی, مومن. اب یہاں پر اگر آدمی سوچ رہا ہے کہ یار جس طرح آپ فرمانے کتنی شرم کی بات ہے, واقعی میں بالکل شرم کی بات. یعنی جب میں سنتا ہوں اپنے عزیز اور اقارب اور دوستوں سے باہر کے, یا میرے اسٹوڈنٹس جتنے بھی ہیں یونیورسٹی کے ادھر ادھر پھیل گئے جا کر دنیا میں, ان سے جب سنتا ہوں کہ صاحب یہاں پر بڑی مہنگا, اس کا کہہ لیجیے کہ یورپ وغیرہ اور غیر مسلم ممالک جو مسلمان ملک نہیں ہیں, یہ دارالاسلام ہے, وہ دارالحرب کہلاتا ہے, یہاں پر غیر مسلموں کی اکثریت ہو, وہاں پر رمضان آنے سے پہلے 50% آف کر دیتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. کتنی دکھ کی بات ہے, میں بیان نہیں کر سکتا ہوں. یہاں پر آپ جس طرح فرما رہے ہیں ایک چیز 2 روز پہلے, 1 روز پہلے کچھ اس کی قیمت تھی اور اس کے بعد کچھ قیمت ہو جاتی ہے. ان سے پوچھے کہ بھائی یہ کہاں سے آیا تھا, کدھر چلا گیا تھا, یہ سارا یہ مارکیٹ میں اس قسم کی تمام چیزیں پھیلانا, یہ صرف اور صرف اس کے اندر ان لوگ کہتے ہیں ماشا خور, یعنی مڈل مین ہوتا ہے.
ہوڈنگ کرتے ہیں، یعنی اس کا لے کر رکھتے ہیں اس لیے کہ جب رمضان آئے گا تو بیچیں گے، اور جب وہ جو ٹیم جاتی ہے پکڑنے تو اس کے اندر پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی ہم تو ایسے ہی لائیں گے، تو سڑا گلا مال رکھ رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ پرائز بریک اپ کے اندر یہ اصول ہے بزنس کا کہ جو مال خرید کے لائیں اس کو سیگریگیٹ کر لو، جو اس کے اندر خراب ہے اس کو نکال کر اس کے اوپر ویلیو ڈال دو، اوور ہیڈ ڈال دو، اور آج تک یہ مسلمہ ثبوت ہے کہ 5% سے زیادہ منافع نہیں ہے، چلو 10% لے لو، لیکن اب آپ خود 100 کو 300 روپے پہ لے جاؤ گے تو وہ تو دسترس سے باہر ہوگی جس طرح آپ نے کہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بحیثیت مسلمان کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے مومن و مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں ڈرنا چاہیے اس ماہ سعادت سے، کیونکہ اس کی نیکیاں جتنی بڑی ہیں یاد رکھیے اس کے اندر بدی کرنے والا اتنے ہی بڑے عذاب کا ارتکاب ہوگا۔ 10 سے لے کر 700 نیکی اس روزے میں رمضان شریف میں رکھنے کی، بالکل ایسا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کہیں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں خود جزا دوں گا، کہیں فرما رہا ہے میں اس کا کہہ لیجیے کہ خود اس کی جزا ہوں، بالکل۔ تو جب اتنے انعام و اکرام اس پر ہیں تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو رانگ سائڈ جا رہا ہے اس کا کیا ہوگا؟ اتنا ہی ہوگا، اتنا ہی ہوگا، بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ تو عقل کی بات ہے نا، کوئی آدمی کسی سے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جو کرو گے رمضان شریف میں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یہ تو نقص سودا ہے۔ دیانت داری، ایمانداری، تقوی اختیار کرو گے، بندگان خدا کو فیض پہنچاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں گلا غش کر دے گا اور وہ اتنا فیض پہنچائے گا کہ جو تمہارے سان گمان سے بڑھ کر ہوگی۔ اب یہاں پر ایک کانسیپٹ اور آتا ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب وہ بات یہ ہے کہ اس کا حلال کی کمائی سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر حلال کی کمائی سے کچھ نہیں ہوتا تو رسول اللہ کے پاکیزہ دور سے لے کے وہاں تک تمام متقین سارے کے سارے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حلال پہ کیوں قائم رہے؟ حلال سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نشو نما کرتا ہے۔ اولاد کی جو آج لوگ پھر رہے ہوتے ہیں نا، میری اولاد میرا کہنا نہیں مانتی، میری بیوی میرا کہنا نہیں مانتی، میرے کلیجے بھائی میرا کہنا نہیں مانتے، ماں باپ نہیں کہتے، یہ سارا فساد کس چیز سے؟ حرام کی کمائی سے۔ مفتی صاحب وہی بات ہے نا، حرام نوالا اندر جائے گا تو آپ اس سے کس طرح امید رکھ رہے ہیں حلال ہونے کی؟ بی بی 40 روز تک ایک حرام لقمہ چلا گیا، 40 روز تک اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، یہ فیصلہ ہے شریعت۔ مفتی صاحب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ڈنڈی مارنے والوں کو بھی سخت تنبیہ کی گئی ہے۔ ڈنڈی مارنا، حرام خوری کرنا، گرہ فروشی کرنا، کم مال تولنا، اس پہ عذاب ہم نے دیکھا کہ قوموں پہ عذاب آئے ہیں۔ جی ہاں، ظاہر ہے کہ آپ کے یہاں تو یہ ہے نا کہ جو ناپ تول میں انصاف کرو، ذرہ برابر بھی فرق نہ کرو، اللہ برکت دے گا، یہ یاد رکھیں آپ۔ اگر حرام کماؤ گے تو پھر اس میں 2 کا حصہ ہوگا، وہ دونوں ڈال سے آتے ہیں، ڈال سے ڈاکو اس کی پرچی آ جائے گی، اور ڈال سے ڈاکٹر۔ کماؤ ہوا کما لو، یہ جتنے بڑے بڑے کما کے جو بڑے بڑے آپ کو پھولے پھلتے ہوئے نظر آتے ہیں، پھولتے ہوئے پھلتے ہوئے بڑے بڑے، وہ ڈاکٹروں کے لائن میں بیٹھے ہوتے ہیں، کیا ہو گیا انجائنا ہو گیا، کیا ہو گیا یہ ہو گیا، کیا ہو گیا یہ بیماریاں ہو گئی۔ آپ یقین جانیے حلال کا لقمہ، ایک لقمہ صحیح ہے، پورے جسم میں نورانیت پیدا کرتا ہے، تمام بیماریوں سے دور کرتا ہے انسان۔ تو لہٰذا اب یہاں سوچ لیں، اتنا بہترین پروگرام آپ نے کیا ہے، اب اس پہ سوچ کر اگر کوئی آدمی پھر بھی غافل ہے، دیکھو یہ دارالاسلام ہے، یہاں پر بے علمی کا اعتبار نہیں ہے، کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم۔ یہ دارالحرب میں تو کر سکتا ہے، نیا نودائزہ مسلمان ہے، بیچارے کو نہیں پتہ، دینی تعلیم نہیں پہنچی۔ یہاں پر تو سارا کچھ سب کچھ ہے، یہ تو ملک ہی کہہ لیجیے دارالاسلام ہے، بنا ہی اسلام کے نام پر ہے۔ تو یہاں پر اگر کوئی شخص کہے میں بڑا کہہ لیجیے کہ بے علم تھا، مجھے نہیں پتا تھا، جیسے ایک چور پکڑا گیا تو اس سے پوچھا، اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ مجھے آج شیطان نے بھڑکا دیا، تو ہم لوگ کھڑے تھے، ہم نے کہا یار یہ پہلے بتا تو شیطان پہ اس کا کہہ لیجیے کہ الزام کیوں لگا رہا ہے، کیوں اٹھایا یہاں سے بے پارک بنیاد کی سی جالی؟ بات ہے نا مفتی صاحب کہ اگر آپ کو سب کچھ علم ہے اور پھر بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کچھ نہیں پتا، تو پھر یہ آپ یا تو وہ والے طریقے اپنا رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو سیو کریں، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ اگر کسی شخص کو جان بوجھ کر علم ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ اللہ کے سامنے بہت بڑا گنہگار ہے، جانتا بوجھتا ہے۔ بے علمی کا گناہ تو معاف ہو جائے گا، لیکن علم کا گناہ
جانتے ہوئے وہ کبھی معاف نہیں ہوگا. مفتی صاحب میں چاہوں گا کہ اس پہ لازمی آپ روشنی ڈالیے, اور جو آف دا کیمرہ بھی آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ اگر تم بھوکے ہو تو جاؤ اور دیکھو, کہ میں چاہوں گا کہ ذرا اس پہ آپ روشنی ڈالیں. وہ نظام پر ہے. سرکار سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا وہ نظام ہے, نظام پر انہوں نے کیا ہے. اور وہ کیا ہے؟ ایک قول جمیل ہے کہ اگر تو بھوکا سوئے, اے انسان اگر تو بھوکا سوئے تو تلاش کر اس ہاتھ کو جس نے تیرا رزق روکا ہے یا رزق مارا ہے. اللہ نے تو تیرا رزق پورا اتارا ہے. اللہ اکبر. کیونکہ اس کی تو شان بھوکا اٹھاتا ہے, سلاتا نہیں ہے. تو لہٰذا اگر ان کے کانسیپٹ کے اندر یہ شامل, آج میں ان کے کانسیپٹ میں یہ شامل کر رہا ہوں اس نیک کام کے کانسیپٹ, کہ آپ کہیں کہ ہم اس نظام پر, جو نظام نے اس حالت پہ لا کے کھڑا کیا ہے کہ لوگوں کو روٹی مہنگی ہو گئی ہے, کھانا مہنگا ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, لہٰذا اس نظام پہ تو سرکار سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو ایک ایک قول جمیل جچا طلا بالکل ٹو دی پوائنٹ ہوتا ہے کہ جو جا کے دل پہ لگے. بات وہ ہے جو دل پہ لگے. تو جب دل پر لگے گی بات تو پھر کیا ہوگا؟ وہ پھر یہ ہوگا کہ وہ دل میں اتر جائے گی. صحیح ہے. اور جو دل پہ نہیں لگے گی وہ دل سے اتر جائے گی. فرق اتنا ہے. بات جو دل سے, اقبال کہتے ہیں نا, بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اس کے پر نہیں ہوتے ہیں, وہ طاقت پرواز رکھتی ہے. کیوں رکھتی ہے؟ کہ اس کے اندر اللہ کی رحمتیں, برکتیں, فضل, کرم شامل ہوتا ہے. مفتی صاحب اس میں ایڈ کروں گی خوف ہونا اللہ کا بہت ضروری ہے, جو آج ہم نہیں دیکھتے, کہ جو آج ہمارے حکمران بالا ان میں یہ خوف موجود نہیں ہوتا. مفتی صاحب اسلام محض پڑھ لینے کا دین نہیں, عمل کر لینے کا دین اور مذہب ہے. اور خدا تعالیٰ نے اپنے محبوب ترین آقا دو جہاں سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بندے کے ذریعے سے ہمیں اس پہ عمل کر کے بھی بتا دیا. اچھا, ہر روپ میں آپ کا کردار جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے, اور ایک تاجر کے روپ میں بھی ہمیں آپ کا کردار ملتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جس طریقے کی تجارت ہو رہی ہے, اور اب رمضان سے پہلے جو آج ہمارا موضوع بھی ہے, اس پہ میں چاہوں گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیسا نمونہ ہو سکتے ہیں, اور ہم ان کے اس روپ سے, جو تاجر کا روپ ہے, اس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ بہت اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی جیسے بیوی نے کہا کہ شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں جیسے ہی چاند رات ہوتی ہے, تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے تو اب ہیلا بہانہ ختم ہو چکا. ان سے پوچھا جائے کہ بھائی شیطان زنجیروں میں جکڑ دیا گیا تو پھر آپ گناہ کیوں کر رہے ہو؟ کیونکہ ہر کام تو آپ شیطان پہ ڈالتے ہو. تو معلوم یہ ہوا کہ حدیث پاک اپنی جگہ درست ہے, لیکن وہ چور چوری سے جاتا ہے, ہیرا پھیری سے نہیں جاتا. 11 مہینے جو الٹا سیدھا کر رہا ہوتا ہے وہ, اور جس سے ہمارے تاجروں نے پاکستان کی معیشت کو بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے. یہ جو ایکسپورٹ ہوتی ہے ہمارے یہاں کی کچھ چیزوں کی, بہترین اناج میں چاول وغیرہ, یہ وہ تمام چیزیں, اس کے اندر بعض جگہ پاکستان سے چاول لینا ہی بند کر دیا گیا ہے. کیوں بند کر دیا گیا ہے؟ کیونکہ آپ کی اس میں آنیسٹی نہیں ہے. آپ کے کنسائنمنٹ میں آپ کہتے ہو 10% بروکن ہوں گے, وہاں ہوتے ہیں 50% بروکن. وہ کہتا ہے پورے, جب میں پورا پیسہ دے رہا ہوں, خریدار تو یہ کہے گا نا, تو میں کیوں لوں گا بھائی آپ سے؟ بالکل. ایک بات تو یہ ہوگی. اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات سے مجھے اکبر الہ آبادی کا ایک بڑا پیارا سا شعر آ رہا ہے, کیونکہ اسلام نے تجارت کو ہمیشہ زور دیا, اور تجارت ہی کو فوقیت دی ہے, نوکری کو نہیں, کیونکہ نوکری کا دوسرا نام غلامی ہے. جو بھی کر لو غلامی ہے. اکبر کہتا ہے کہ قومیں پاتی ہیں تجارت سے عروج. دیکھیے ایک قوم تجارت کر رہی تھی رسول اللہ کے دور میں, اور آج تک کر رہی ہے, وہ یہود ہے. پوری دنیا کی معیشت پہ یہودی چھایا ہوا ہے. اس پر ہم بیٹھے ہوئے, اس پہ بھی یہودی چھایا ہوا ہے. تو قومیں پاتی ہیں تجارت سے عروج, بس ان کے لیے یہی معراج ہے. اس کا لفظ تاجر ہے خود اے اکبر ثبوت, دیکھ لو تاجر کے سر پر تاج. کیا بات ہے, کیا بات ہے. تو جو تجارت جو ہے ہمارے ہاں تو دین کا ایک حصہ ہے.
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تجارت کر کے بتایا، وہی تو بات تھی، وہ دیانتداری تو تھی، ایمانداری تو تھی، وہ آنیسٹی تو تھی کہ جیسے ہی تجارت کر کے آئے اور اماں خدیجۃ الکبریٰ نے پیغام بھیج دیا. تجارت ہی تو تھی نا، اس میں کردار ہوا نا. تجارت میں آپ جب کر رہے ہو تو سامنے آپ آ رہے ہو فرنٹ پر، اور جب آپ پریکٹیکل لائف میں آ رہے ہو تو پھر آپ کا کردار بنے گا نا. کردار تو ڈیولپ جب ہوگا کہ جب کوئی اور لے جاتا تھا تو مجھے اتنا کہہ لیجیے کہ اس کا منافع نہیں ہوتا تھا، آج وہ لے گا اس کا مطلب بیچ میں کوئی گڑبڑ تھی، سم تھنگ رانگ ان دی باٹن، کوئی لے جاتا تھا، وہ یہ کرتا تھا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بتایا تو یہ یاد رکھیے کہ بےایمانی تو کسی صورت میں اسلام میں جائز ہی نہیں. جائز ہی نہیں ہے، بالکل. ہر کام کا اسلام کے ہر کام کا، چاہے وہ اسلامی اس کے اندر عبادات ہوں یا اس کا آپ کے معاملات ہوں دنیا کے، اس کے اندر آنیسٹی جو ہے، نیت اس کا دار و مدار ہے. ساری چیزوں کا عمل دخل نیت پر ہے. اب اس نیت کے اندر ذرہ برابر بھی خرابی آ رہی ہے تو یہ سمجھ لے کہ اس کو فوراً سمجھ جانا چاہیے. اگر دیانتدار ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، صاحب تقویٰ ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا بے ایمانی سے، بجائے بدنامی کے اور اس کا یہ تجارت میں نقصان کے، اس کو نقصان ہوگا. آپ ایک دفعہ جائیں گے نا کسی دکان پر، وہ آپ کو کہہ لیجیے کہ اس کا غلط سلط مال دے دے گا، سیکنڈ ٹائم آپ نہیں جائیں گے، اس نے کتنا بڑا نقصان کیا ہوگا. اگر وہی تاجر یہ سوچ لے کہ میرے پاس جو آ رہا ہے آنکھ بند کر کے آ رہا ہے کیونکہ میں اپنی آنیسٹی پہ بیچ رہا ہوں، اس میں اللہ اتنی برکت رکھ دیتا ہے کہ وہیں آتا ہے، کہتا ہے نہیں بھائی اس سے لوں گا، یہ بہت ہی زیادہ دیانتدار آدمی ہے، ایماندار آدمی ہے. تو یہ بذات خود تمام چیزیں جو ہیں، انما الاعمال بالنیات قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہر اعمال کا، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. اچھی نیت سے کام کرے، انشاءاللہ ہر منزل آسان اور ہر دکھ اور تکلیف آسان. کوئی بچہ بیمار نہیں ہوگا، گھر کے اندر کوئی تنگی نہیں ہوگی، کوئی کہہ لیجیے کہ بے رونقی نہیں ہوگی. بہت سارے مجھ سے کرتے ہیں نا میرا اس کا استخارے میں آ کے کہ صاحب وہ بتائیے، بے رونقی ہے بڑی میرے گھر کے اندر. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پہلے بتاؤ جلدی سے. ایک صاحب سے میں نے پوچھا، میں نے کہا کہ یہ پہلے بتائیے بے رونقی ہے کیسے؟ صاحب ہمارے گھر میں ہر کوئی کماتا ہے سوائے بیوی کے. میری 2 لڑکیاں وہ بھی کماتی ہیں، 4 لڑکے وہ بھی کماتے ہیں، میں خود کماتا ہوں. تو میں نے سوچتا رہا تو میں نے کہا کہ یہ پہلے بتاؤ کہ تمہارا کام کیا، تمہارا کیا کام ہے؟ تو اس نے ایک ادارے کا کام بتایا. ٹھیک ہے. جیسے ہی اس نے بتایا تو سمجھا کہ یہ مولوی ہے تو زیادہ پاگل سا ہوگا، اس کو کیا سمجھے. میں نے کہا کتنے % تم رشوت دیتے ہو پاس کرانے کے بعد؟ وہ ہکا بکا رہ گیا. تو اس نے کہا کہ اتنے %. میں نے کہا وہ بے رونقی تمہاری. کیا بات ہے. اور وہی بات ہے نا مفتی صاحب کہ آپ کہتے تھے کہ شیطان نے ہم سے یہ کام کروایا، لیکن رمضان میں تو شیطان قید ہے، تو پھر آپ سے یہ کون کام کروا رہا ہے کہ آپ نرخ بڑھا رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ منافع خوری کر رہے ہیں. الہ آبادی شیطان کی طرفداری میں یہ لکھتا ہے، کہتا ہے مجھ کو آتی ہے ہنسی حضرت انسان پر، کار بد تو خود کریں لعنت کریں شیطان پر. کیا بات ہے.